بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں آپ کے ہاں ایک عہد پکڑتا ہوں کہ آپ اس عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جس مسلمان کو بھی میں نے تکلیف دی ہو یا اس کو گالی دی ہو یا اس پہ لعن طعن کی ہو یا اسے کوڑا مارا ہو، تو آپ ان ساری چیزوں کو اس کے حق میں رحمت بنا دیجئے، پاکیزگی بنا دیجئے اور اپنا قرب بنا دیجئے، جس قرب کے ذریعے سے آپ قیامت والے دن اسے اپنے قریب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمیں احادیث میں منقول ملتی ہیں وہ بڑی اہم دعائیں ہیں، جنہیں مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں انسان شامل کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدمی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہیں اور رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچی ہیں۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو ہمارے لیے بڑی ہی سبق آموز ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کے ہاں ایک پکا وعدہ چاہتا ہوں، یعنی ایک انداز ہے دعا کا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے وعدوں کے یا مخلوق کے معاہدوں کے پابند ہیں یا مخلوق کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا فضل ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اپنے فضل کے طور پر لازم کر لیتے ہیں، ورنہ ان کے ذمے لازم کچھ نہیں ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ میں نے جو وعدہ کر لیا وہ میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ میں ایک وعدہ کرواتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں انسان ہوں، یعنی یہ اصل میں تو ہمارے لیے ہو رہا ہے، یہ بات ہمارے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ بشر ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء میں سے بھی امام الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان سے کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہو جائے؟ لیکن ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کے حضور کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے کسی آدمی کی اذیت کی بات ہو سکتی ہے، اے اللہ جس مسلمان کو بھی میں نے تکلیف دی ہو، کبھی بھی اپنے طرز عمل سے، اپنی کسی سوچ سے، اپنی کسی فکر سے، اپنے کسی انداز سے، یا میں نے اس کو زبان سے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو، گالی دے دی ہو، کچھ سست کلمہ کہہ دیا ہو، یا میں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سختی کی بات یعنی لعنت کر دی ہو کسی مسلمان پر، یا میں نے اسے ہاتھ سے تو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچا دی ہو، کوڑا مار دیا ہو، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، یا بعض دفعہ جان بوجھ کر آدمی کسی کے لیے ہاتھ سے اذیت کا باعث بن جایا کرتا ہے، مثلا اس کا دروازہ بند کر دیا، یا اس کے دروازے کے سامنے کوئی کوڑا ڈال دیا، پانی پھینک دیا،
کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے جسمانی طور پر دوسرے مسلمان کو ہم سے تکلیف پہنچ گئی. تو یہ ساری جو تکلیف کے درجات ہیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یا اللہ مجھے نہیں یاد کہ کس کس کے ساتھ کہاں کہاں کیسے کیسے یہ ہوا، لیکن آپ کو تو یاد ہے، آپ جانتے ہیں. بس آپ کے حضور میری اتنی دعا ہے کہ یا اللہ جتنی بھی تکلیفیں میں نے کسی کو دیں، میرے ہاتھ سے کسی کو پہنچی، میری زبان سے پہنچی، میرے عمل سے پہنچی، میرے خیال سے پہنچی، یا اللہ ان سب تکلیفوں کو ان لوگوں کے لیے جن کو پہنچی ہیں ان کے لیے رحمت بنا دیجیے. یا اللہ اس کو رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے، ان کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجیے، اور یہ تکلیفیں ان کے لیے قیامت والے دن آپ کے قرب کا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے. تو یہ جذبات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اصل میں ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ زندگی میں انسان ہیں، اور ہم تو بہت ہی گئے گزرے انسان ہیں، کہ ہم سے کتنے لوگوں کو اذیت ہوئی ہوگی. خود ہمارے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، یا اور ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جتنے لوگوں سے، راہ چلتے مسافروں کو، ہم سے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کسی حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اگلے کو ناگوار گزرتی ہے. تو یا اللہ جتنی بھی ایسی حرکتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، یا اللہ ان سب کا کفارہ فرما دیجیے. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے تاکہ آدمی کا جو نامہ اعمال ہے وہ ساتھ کے ساتھ صاف ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.